علی بھائی، آج کی مجلس کے آغاز میں پچھلے دنوں فوت ہونے والے تحریک لبیک پاکستان کے امیر مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ رحمہ انا اللہ للہ و تعالی۔ انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا آئی ہے صحیح مسلم کے اندر، اور ایک اور مشہور دعا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں ان کے حق میں، جو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی صاحب کی مغفرت فرمائے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اپنی تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ایٹ لیسٹ اس بات پہ کنسنسس موجود ہے کہ انہیں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت تھی۔ خصوص بالخصوص جو ختم نبوت کا ایشو ہے، اس میں ان کی سینسٹیوٹی الحمدللہ باقی تمام علماء سے بڑھ کر تھی، اور یہ ان کا خاصہ تھا الحمدللہ۔ باقی ان کے ساتھ علمی اختلاف سب سے زیادہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ میں ہی ہوں ان کی اپنی زندگی کے اندر۔ علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے دعائے خیر ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلی زندگی آسان فرمائے۔ لیکن اب بھی جہاں کہیں بھی کوئی علمی اختلاف آئے گا تو انشاءاللہ ہم اسے ضرور ہائی لائٹ کریں گے، اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن علمی اختلاف جو ہے یہ تو ہمارا حق ہے، اور چونکہ ٹاپ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، ان کو ہم نے پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ ایک یونیک محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کئی ایک معاملات کے اندر، ایکسٹریم رویے یا عقیدے کے اندر بعض جگہ انتہائی غلو پایا جاتا تھا، وہ ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ساری محبت اخلاص پر مبنی تھی، اور پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے صرف کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بریلوی مکتب فکر، اس کو ایک دفعہ انہوں نے زندہ کر دیا اپنی جوش دار تقاریر کے ذریعے، لوگوں کا خون گرمانے والی گفتگو کے ذریعے، اور خصوص بالخصوص جو لوگ پنجابی زبان جانتے ہیں ان کو زیادہ ٹیسٹ آتا تھا ان کی گفتگو کا جو وہ پنجابی میں کرتے تھے۔ وہ ٹپیکل پنجاب کی جو ایک لینگویج میں اثر ہے اور چند الفاظ کے اندر، تو وہ ان کی ایک خاصیت تھی جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ نے ان کے جنازے کی شکل میں دیکھ لی ہے۔ ان کا جنازہ جو ہے وہ یعنی پاکستان کی ہسٹری میں چند بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ ہوا ہے۔ ہفتے کے دن 11 بجے 21 نومبر 2020 کو، ڈیتھ ان کی 19 نومبر کو ہوئی تھی 2020۔ لاہور کی ہسٹری میں آج تک جتنے جنازے ہوئے ہیں ان میں یہ تیسرا بڑا جنازہ ہے، یعنی میرے علم کی حد تک۔ پہلا جنازہ 1979 کے اندر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ تھا۔ اس وقت کے حالانکہ میڈیا کا دور نہیں تھا، پھر بھی اس کی چند ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ اس طرح انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، نہ کوئی موبائل SMS تھا کہ لوگ پہنچتے، اس کے باوجود پاکستان کی ہسٹری میں وہ ایک بہت بڑا جنازہ تھا۔ قذافی اسٹیڈیم جو لاہور والا ہے یہ سارا بھرا ہوا تھا، اور اس کے باہر بھی لوگ موجود تھے 1979 کے اندر۔
اس کے بعد دوسرا بڑا جنازہ جو ہے وہ 2010 کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی، اس جنازے میں تو میں خود بھی شامل تھا. وہ بھی بہت بڑا جنازہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے لوگ بھی پوری دنیا سے شامل ہوئے تھے. اور یہ تیسرا جنازہ خادم رضوی صاحب کا ہے، اور یہ جنازہ میرے خیال میں تو ان دونوں جنازوں سے بڑا تھا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز عرض کر دوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک قول ملتا ہے کہ انہوں نے معتزلہ کے مقابلے پر کہا تھا کہ ہمارے جنازے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، یعنی جس کا جنازہ بڑا ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ حق پر ہے. یہ کسی خاص فریم آف ریفرنس میں تو بات کرنا شاید ان کے نزدیک درست ہوگی، اس کی کوئی علمی گراؤنڈ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کی ذاتی رائے ہے. اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے اور ڈسکس کرتے تو وہ بھی مانتے کہ میں نے اپنے حالات و واقعات میں ایک بات کی تھی کہ جتنے ظلم جو ہے وہ عباسی خلفاء کی طرف سے ان پر کیے گئے تو عوام پھر بھی ان کے ساتھ تھی، اگرچہ وہ ان کی سپورٹ میں کھڑی نہیں ہوئی، جنازے ہی عوام پڑھتی ہے. اس وقت تو ساتھ کوئی نہیں تھا جب ان کو کوڑے پڑ رہے تھے. لیکن یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، ورنہ اس امت میں سب سے بڑی شخصیات میں سے ایک شخصیت جن کے اوپر سنی شیعہ کا اتفاق ہے، صوفیاء ہوں سلفی ہوں سب کے سب ان کو مانتے ہیں، وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جن پہ میرا ایک بڑا رکت انگیز کلپ ریکارڈڈ ہے. وہ خاص کیفیت میں اس وقت جو میری زبان سے اللہ نے باتیں نکلوائیں وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. ان کی تو موت جو ہے وہ مدینہ شریف کے پاس ایک گاؤں میں ہوئی ہے، اور اس وقت ان کی صرف بیوی ان کے ساتھ تھی، اور وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا. اب وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، وہ آج ڈسکس نہیں کروں گا. تو ان کے جنازے میں تو میرے بھائی ایک صف بھی پوری نہیں ہوئی ہے جو آپ کی نارمل صف ہے، 2-3 بندوں نے جنازہ پڑھا. تو ان کا تو جنازہ کوئی بڑا نہیں تھا، نہ ان کا کوئی بہت بڑا مزار بنا، بلکہ قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر موجود ہے. صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزار اقدس ہے یا قبر مبارک ہے وہ کنفرم ہے، باقی تو سب اندازے ہیں. وہ 25 کی آپ مزارات ہی نہیں بتا سکتے. ابھی تو میں ان انبیاء کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو مسند امام احمد میں موجود ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے، جن میں سے 315 رسول تھے. تو 315 رسولوں کا بھی نہیں مزار، اور 1,24,000 انبیاء کا تو ہے ہی نہیں. تو مزارات بنانا یا اس پہ رش ہونا یہ کوئی کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ بڑے جنازے کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے. ہو بھی سکتے ہیں اگر وہ علمی طور پہ حق پہ ہو، کیونکہ اب خادم رضوی صاحب کے جو ماننے والے لوگ ہیں، کیا مودودی صاحب کا اتنا بڑا جنازہ، اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کا جنازہ، اور اس کے بعد جنید جمشید صاحب کا جنازہ، اتنے بڑے بڑے جنازوں کو دیکھ کے وہ ان کو حق پہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں. تو جو دلیل آپ کسی اور کے حق میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، تو میرے بھائی وہ دلیل پھر اپنے حق میں بھی پیش نہ کریں معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی علمی دلیل نہیں ہوگی آپ کی، جذباتی باتیں. تو علمی ڈاکٹرن کو فالو کریں، جذباتی ڈاکٹرن کو فالو نہ کریں. بہرحال مجھے ذاتی طور پہ خادم رضوی صاحب کی وفات کی نا یعنی بڑا صدمہ پہنچا. اور مجھے ایک بھائی نے کراچی سے فون کیا، میں باہر تھا اس وقت، تو اس وقت میں تو خبریں وغیرہ نہیں دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے یعنی بتایا کہ اس طرح کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بے ساختہ میری زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا. تو ہم نے تو وہ کام نہیں کیا کہ وہ جب دوسرے فرقے کا کوئی بندہ مرتا ہے تو کہتے ہیں جی مر گیا مردود، جہنم واصل ہو گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اپنا ذہن تو اس چیز سے آزاد ہے. تو جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں نے عثمان بھائی کو فون کیا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا میری تربیت کوئی اثر رکھتی ہے کہ نہیں. میں ان کے رسپانس کو چیک کر رہا تھا. ان کو جیسے ہی میں نے بتایا انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو لوگوں کی تربیت کی ہے واقعی وہ اثر ان پہ نظر آتا ہے. اللہ کا شکر ہے اتنی ہم نے یعنی تعصب سے لوگوں کو آزاد کیا ہے. یہ ٹیسٹ پوائنٹ تھا، یہ ایک بہت بڑا موقع تھا. یعنی خادم رضوی صاحب کا انڈائریکٹلی تو
میں اور عثمان بھائی تو افیکٹ ہی ہیں، کیونکہ 2017 کے اندر جب میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو وہ انہی کی جماعت سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا جس نے میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کی تھی، اور عثمان بھائی اور میں دونوں افیکٹ ہی، ہم دو ہی یہاں پہ موجود تھے اس وقت. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اور یہ میں پہلی دفعہ آن ایئر اس کو یعنی ڈسکس کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی زندگی میں مجھے کوئی ڈر تھا ان سے، اس لیے کہ میں نے پہلی بات کی کہ وہ اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا، اور بعد میں ہم نے اسے معاف بھی کر دیا، کوئی پیسے سے نہیں لیے، بالکل معاف کر دیا. یعنی وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہا تھا، اس کا قطعاً مقصد نہیں کہ انہوں نے لانچ بھی کیا اسے. اس کے باوجود مجھے یعنی ذاتی طور پہ ان کی ڈیتھ کا غم ہے، اس حوالے سے کہ پاکستان کے ماحول کے اندر جہاں پر چند نام نہاد لبرل قسم کے لوگ، سیکولر قسم کے لوگ، یا ایک ماڈرن ایج اسکالرز اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے والے لوگ، انہوں نے جس طرح ماحول ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے خراب کیا ہوا تھا، اس میں خادم رضوی صاحب ایک ڈیٹرنس تھے ان لوگوں کے اوپر جو اس ملک کو جو ہے وہ اسلام سے دور لے جانے کی کوششیں کرتے تھے، اور ایک بڑا آزاد خیال قسم کا اسلام پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس میں خادم رضوی صاحب سے بھی کچھ جگہ پہ غلو ہوا ہے، اور میں نے ہی جرت کی ہے اس میں اختلاف کرنے کی. چاہے وہ پشاور کورٹ کے اندر وہ انسیڈنٹ ہوا تھا جو گستاخ رسول والا، اس پہ میں نے کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی اسلام میں، چاہے توہین مذہب کے نام پہ ہو، توہین عدالت کے نام کے اوپر ہو، یا غداری وطن کے سرٹیفکیٹ کے نام کے اوپر ہو، کوئی مذہبی جماعت کرے، کوئی سیاسی جماعت کرے، کوئی ریاستی ادارہ کرے، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی اسلام میں حرام ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس پر ڈسکس کیا تھا. اور حال ہی میں ہمارے جو عمران بھائی کی شہادت ہوئی ہے خوشاب کے اندر، جو بینک مینیجر تھے، اس میں نے ہی یعنی فرنٹ سے لیڈ کر کے اس معاملے کو یعنی جذباتی طور پہ نہیں، علمی طور پہ ڈسکس کیا ہے. باقی تو علماء کے تو بیانات بھی آئے ہیں، تو وہ مطلب وہ روٹ کاز انالیسز نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہنگامہ کھڑا نہ ہوتا تو انہوں نے پھر اس جاہل گن مین کے ساتھ کھڑا ہو جانا تھا. لیکن اس میں نے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ خادم رضوی صاحب خود بیان دیں، انہوں نے بیان نہیں دیا. ہو سکتا ہے ان کو موقع نہ ملا ہو، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن ان کا میں نے کہا تھا بیان آنا ضروری ہے، کیونکہ وہ چونکہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں، ان کا بیان دینا کسی بھی حکومتی عہدیدار یا کسی بھی ریاستی ادارے کے عہدیدار کی ٹویٹ سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ ان کی تو فین فالوئنگ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے ہمیشہ یعنی علمی طریقے سے ان کی وہ جو ایک غلو کسی معاملے میں آتا تھا، میں اختلاف کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا میرے بھائیو، ایک چیز جو خادم رضوی صاحب کے اخلاص کے حوالے سے میں ضرور یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ 2016-17 کے جو دھرنے تھے، جو پچھلی حکومت نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک سازش کی، چاہے وہ اعلی کار بنے یا خود کی، وہ ایک الگ بات. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض نادیدہ قوتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ان دھرنوں کے لیے. ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج موجود ہے، لیکن میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ خادم رضوی صاحب نے وہ ان قوتوں کو خوش کرنے کے لیے دھرنا نہیں دیا تھا، ورنہ اس حکومت جس کے پیچھے وہ نادیدہ قوتیں کھڑی ہوئی ہیں، اس میں بھی انہوں نے 2 دھرنے دے کے وہ 2 + 2 والا 2 برابر ہے 2 کے وہ حساب پورا کر دیا. اور پچھلے دنوں جو ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایکس پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہ تم بتاؤ کہ کس نے یہ ختم نبوت کی قانون میں ترمیم کے لیے کوشش کی تھی، تو پھر میں بتاؤں گا کہ ان دھرنوں کے پیچھے کون تھا. تو بعض لوگوں نے اس کا مطلب لیا کہ وہ پھر یہ ان کا نام لیں گے. ایسا نہیں تھا. آج 1-2 دن پہلے، بلکہ ان کے جنازے سے پہلے ہی ان کے شاگرد کی ویڈیو بھی آ گئی تھی کہ جی وہ اپنے شاگردوں نے بتایا تھا، وہ اس کو روحانی طور پہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی طرف سے حکم تھا. وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں اور ان کی گفتگو کے دوران اشارے میں بھی یہ بات سمجھ آ رہی تھی. میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ ان کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کی طبیعت کا، مجھے اپنی طبیعت کا پتہ ہے نا، کہ جو اس طرح کی ایک طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے قریب کوئی اس طریقے سے لگتا نہیں ہے ان کو اپنے لیے یوز کرنے کے لیے. ہاں فیسیلیٹیٹ بائی چانس اس وقت ان کی ڈاکٹرن اور ان دوسرے لوگوں کی ڈاکٹرن میچ کر گئی، وہ الگ بات ہے،
لیکن وہ انہوں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، ورنہ ابھی یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تو وہ کبھی بھی سامنے نہ آتے. اور جتنے شد و مد کے ساتھ اس دھرنے میں نومبر 2020 والے میں وہ شریک ہوئے ہیں، 104 کے قریب ان کو بخار تھا اور پھر وہ ٹریگر کر گیا، بڑی مشکل سے انہوں نے تقریر کی ہے، تو وہ کبھی بھی سامنے نہ آتے. اور اس میں تو زیادہ ان کو تکلیف اٹھانی پڑی، سب سے زیادہ تکلیف دہ دھرنا یہی تھا کیونکہ ان کے اوپر شیلنگ بھی ہوئی. تو لہٰذا یہ اگر کسی کے دماغ میں ہے نا تو وہ اپنے دماغ سے نکال دے. میں بالکل علا وجہ بصیرت سمجھتا ہوں کہ ان کے اخلاص میں 1% بھی شک نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، جس چیز کو وہ درست سمجھتے تھے، مطلب اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں طریقے کے اوپر بھی، لیکن وہ کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں کرتے تھے. اور ان کی زندگی درویشی کی گزری ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے علماء ہیں، آپ دیکھیں یہ جب مرتے ہیں تو اپنے دینی کیریئر کے اینڈ کے اوپر کروڑوں کا بینک بیلنس اور جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن خادم رضوی صاحب کی تو وہی درویشی کی زندگی گزری ہے. ان کا آپ گھر دیکھ لیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑا ان کے اندر. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس نے کوئی دنیاوی منفعت حاصل کی ہے. باقی وہ دھرنے کے جو اخراجات تھے وہ ظاہر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کے اوپر ان کو دے دیتے تھے کہ بھئی آپ چلیں ہماری طرف سے کھانا کھلا دیں. وہ تو ظاہر سب سے بڑا مکتب فکر ہے پاکستان کا، ان کے لیے تو مینیج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، مذہبی لیڈروں کو تو لوگ خود آگے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی پیسے کا مس یوز اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. یہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ اس اعتبار سے بالکل فیئر آدمی تھے. کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے جس طرح عبدالستار عیدی صاحب تھے، لوگوں سے ہی چندہ لے کے کرتے تھے لیکن وہ اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے. ان کی زندگی اسی طریقے سے جو ہے وہ سادگی کے ساتھ گزری ہے. لہذا خادم رضوی صاحب کے اخلاص کے حوالے سے میں 100% اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہوں ان کے بارے میں کہ وہ الحمدللہ ایک مخلص آدمی تھے. ایون میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جس واقعے کی وجہ سے یہ لوگ ایک پوری جماعت تحریک لبیک پاکستان اوپر آئی ہے، اور سٹارٹ اس کا جو ہوا تھا وہ ممتاز قادری کی پھانسی سے ہوا تھا 29 فیبروری 2016. اس وقت یہ پہلی دفعہ منظر عام پہ خادم رضوی صاحب آنا شروع ہوئے. تو چونکہ میں ان کو بہت پہلے سے جانتا تھا، عوام الناس تو ان کو نہیں جانتی تھی. اچھا، ٹیلنٹ چھپا نہیں رہتا، دنیا میں کسی کونے میں بھی ٹیلنٹ ہے نا، وہ سامنے آ جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ اپنی زندگی کے ان 4 سالوں میں ہی عوام کے سامنے آئے ہیں. 55 سال صرف عمر تھی مشکل کے ساتھ، 54 سال اور کچھ مہینے، کیونکہ جون 1966 میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ 2020 19 نومبر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ ان کی زندگی کے جو آخری 4 سال ہیں نا، 50 کراس کرنے کے بعد یہی ان کو پاکستانی عوام جانتی تھی. لیکن میں ان کو بہت پہلے سے جانتا تھا. ان کی جو سپیکنگ پاور ہے، مجمع باندھنے کی ان کی صلاحیت، میری بھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو ہمارے جہلم شہر میں میری گلی میں ہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے انہوں نے حفظ اور تعلیم حاصل کی ہے. اور وہ میرے گھر سے اتنی دور ہے وہ مدرسہ اور مسجد جہاں میں نے پوری زندگی نمازیں پڑھی. میرے ایون والد صاحب بھی، میرے دادا ابو بھی، کہ اگر مسجد میں اقامت شروع ہونا تو میں تکبیر اولیٰ پکڑ سکتا ہوں. تو آپ اس سے انداز لگا لیں کہ 100-150 فٹ کے فاصلے پہ مسجد ہے، اور اسی مسجد سے انہوں نے حفظ کیا. پھر ان کا پیر خانہ بھی جہلم شہر میں ہی ہے، اور یہ مسجد اسی پیر خانے کے انڈر ہے، کالا دیو کے اندر. تو ڈبل ان کی نسبتیں تھیں. وہ نقشبندی سلسلے میں یہاں پہ بیعت تھے. تو میرا پہلی دفعہ تعارف ان سے ہوا 1994 کے اندر، جب میں FSC کے پیپر دے کے فارغ ہوا تھا. تو آج سے میں 26 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ان کی عمر بمشکل 30 سال کے قریب ہوگی. تو ان کو تقریر کے لیے بلایا گیا تھا اس وقت نا. تو میں نے جب ان کی تقریر سنی، اس کے بعد مسلسل ان کے دروس ہوتے رہے. تو ان کی جو سپیکنگ پاور سے نا میں بہت امپریس ہوا. اس وقت ظاہر داڑھی کالی تھی ان کی. یہ داڑھی سفید ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب کوئی بڑی عمر کے تھے. وہ داڑھی ان کی جلدی سفید ہو گئی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی 40 سال کی عمر کی آپ ویڈیوز نکالیں نا تو اس میں بھی ان کی داڑھی سفید ہے. اب میری آپ دیکھیں ماشاءاللہ 43+ ہو چکی ہے، چند ایک بال سفید ہے داڑھی کے. بالوں کے جلدی ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ان داڑھی کالی تھی. اور وہ ایکسیڈنٹ تو ظاہر ان کا ریسنٹلی ہوا جس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں
کام کرنا چھوڑ گئے، ادروائز تو پہلے بالکل ٹھیک تھے یہ. تو مجھے ان کا آئیڈیا تھا جب 2016 میں یہ منظر عام پہ آئے نا خادم رضوی صاحب، وہ ممتاز قادری والے ایشو کے اوپر پہلا دھرنا انہوں نے جب سٹارٹ کیا نا، مجھے اس وقت آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ بندہ اب جو ہے نا یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائے گا. اس وقت میں نے 1-2 ویڈیوز ان کو مخاطب کر کے ریکارڈ کی اور بائی نیم ان کو مخاطب کیا اور بڑے احترام کے ساتھ ان کی تصویر بھی تھم نیل پہ لگائی. تو مجھے بعض اپنی اکیڈمی کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس بندے کو تو جانتا ہی نہیں یار، یہ تو ایویں لگا رہتا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی 1 سال نہیں گزرے گا یہ بندہ دیکھیں سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا، کیونکہ میں ان کی صلاحیتوں سے واقف تھا. اور میڈیا کی برکت سے ظاہر وہ جب چیز سامنے آتی ہے تو پھر وہ یہ ٹیلنٹ پرانے زمانے میں تو چلیں کہیں کونے خدرے میں رہتا تھا نا، اب میڈیا کی برکت سے دنیا کے کسی بر اعظم میں بھی کوئی ٹیلنٹ موجود ہے نا، وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اور پھر جناب سال نہیں گزرا ہر طرف خادم رضوی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ میں نے ان پہ ویڈیو ریکارڈ کی، وہ جنوری 2017 کے اندر ریکارڈ ہوئی تھی. اس کے بعد بھی مختلف مواقع کے اوپر جس میں میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یعنی گستاخوں کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر کی صفائی کریں. آپ کی اپنی مکتب فکر کی چھپی ہوئی تصوف کی کتابوں کے اندر جو جو گستاخانہ عبارات موجود ہیں، مثلا کشف المحجوب کے اندر، تذکرۃ الاولیاء کے اندر، حشت بہشت کے اندر، وہ میں نے چیزیں اس وقت ہائی لائٹ کی تھی کہ آپ اپنی اصلاح کریں اس حوالے سے. اور اس کو ہم نے علمی چیلنج کے نام سے اپلوڈ کیا تھا، جس کا بعض لوگوں نے غلط مطلب لیا کہ میں نے ان کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. میں نے کیوں مناظرے کا چیلنج کرنا ہے؟ ہمارا تو شروع سے یہ پالیسی ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھیں گے. وہ تھا علمی چیلنج. علمی چیلنج کا مطلب ہے، اور میں نے اس میں بریف بھی کیا تھا کہ میں یہ عبارتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اپنی پبلک کو علمی طور پہ سیٹسفائی کریں. چیلنج انگلش زبان میں کہتے ہیں جو مشکل صورتحال درپیش ہو اسے کہتے ہیں یہ چیلنجنگ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آگے میرے سے مناظرہ کر لے. لوگ سمجھتے ہیں چیلنج کا مطلب مناظرہ ہے یا مجادلہ ہے. نہیں، چیلنج ہے یہ آپ کے لیے کہ اس کو حل کریں اور اپنی عوام کو بتائیں کہ کل تک اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر تو آپ فتوے دیتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. اب چشتی رسول اللہ نکلا ہے حشت بہشت کے اندر تو اس پہ وہی فتویٰ چاہیے. آپ ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے. محمد رسول اللہ کے لیے دیوانگی کرو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا اگر کوئی گستاخانہ الفاظ نکل گئے. اسی لیے یہ لوگ ان الحق کی بھی تعویل کر لیتے تھے کہ وہ تو خدا کی ذات میں فنا ہے، اور بڑا فخریہ بتایا کرتے تھے کہ ان الحق اس نے کہا تھا منصور الحاج نے. اگر وہ کہتا نا انا محمد تو ہم اس کی بات کی تعویل بھی نہ کرتے، اسے گستاخ ڈکلیئر کرتے. تو میں نے کہا سر پھر یہ مسئلہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم. تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری جو عربی میں کتاب لکھی گئی، پوری دنیا میں تصوف پہ اولیاء اللہ کے جو حالات زندگی ہیں، جس کو تصوف کے ہاں جن کو اولیاء اللہ مانا جاتا ہے، اس پہ اس سے اتھینٹک بک نہیں ہے. بریلوی دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں. فضان سنت میں بھی دعوت اسلامی کے اس کے حوالے موجود ہیں، اور تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں بھی موجود ہیں. وہ ایک سمجھ لیں ایک بنیادی کتابوں میں سے ہے، بزرگوں کے حالات زندگی. اس میں نے کہا تھا کہ بایزید بسطامی کا آپ چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. بایزید بسطامی المتوفی 261 ہجری، ایک تو ان کی معراج کے اوپر چیپٹر باندھا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے چشم یقین سے اللہ کا مشاہدہ کیا. معراج یعنی معراج تو ہم نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں اور کسی اور نبی کے لیے بھی نہیں مانتے. انہوں نے ان کے بارے میں کلیم کی. اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے اس چیپٹر کا جب کنکلوژن آتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب ان سے سوال پوچھا گیا، سوال پوچھنے والے پتہ نہیں کیڑا بٹ سی، وہ کہتے ہیں جی دسو قیامت والے دن جو انسانیت ہے کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے میرے جھنڈے کے نیچے. بایزید بسطامی کہنے لگے، اور اس نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء، تمام اولین اور آخرین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. یہ بایزید بسطامی کی طرف منسوب ہے. ہم بزرگوں کے بارے میں ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، اور
جو لکھنے والے ہیں وہ خود بزرگ ہیں، شاید انہوں نے بھی نہ لکھا ہو، بعد میں کتابوں میں کسی نے ڈال لیا ہو، تو پرنٹنگ بند کرو نا کتاباں دی، منطقی انجام تو یہ ہے نا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے جا کے کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ تو اور فرید الدین عطار صاحب اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یار وہ اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے منہ سے نکل جاتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے بڑا سمجھتے تھے، وہ اس لیے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا۔ یہ دیکھیں تعویل کتنی بڑی، بھائی قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شفاعت کھول کے دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین کا سردار اور خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں، قیامت والے دن میرے ذریعے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، سب سے پہلے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا اور دستک دوں گا، اور پوچھنے والا پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ محمد ہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے وہ داروغہ جنت کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کے اوپر دروازہ نہ کھولوں۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو سر یہ ہے مسلم شریف کی حدیثیں، اور یہ ہے میرے امام مسلم جن کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، مولا حسین کے نام پہ انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا اور اپنی کنیت، اور یہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج چل رہی ہے 1442 ہجری 1442۔ اور مزے کی بات بایزید بستامی بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کی کنیت ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البستامی، بعض بستامی بھی پڑھتے ہیں، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ابو الحسین کی لکھی ہوئی احادیث کو فالو کریں، ابو یزید کے لکھے ہوئے تعلیمات کو فالو نہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، یار یہ عقیدہ تو محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان کے بارے میں بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ان کے سینے پر، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، اور آپ یہ عقیدہ بایزید بستامی کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اور یہ سیم جملے کہ ان کے منہ سے بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی، کشف المعجوب میں علی بن عثمان حجویری جن کے مزار کے اوپر المتوفہ 465 ہجری ہمارے یہ بابا جی خادم رضوی صاحب اکثر جایا کرتے تھے، اور ایون وہ کتاب بھی دکھایا کرتے تھے کہ جی یہ کشف المعجوب جو ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں اس کتاب کو پڑھ لے۔ اس کتاب میں بھی بایزید بستامی کے بارے میں یہی لکھی ہوئی ہے تعویل کہ یہ جو کہا کرتے تھے نا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، ورنہ تو کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتا، وہ اللہ کہہ رہا ہوتا تھا میں پاک ہوں، اور زبان ان کی ہوتی تھی۔ یہ سیم تعویل وہاں پہ ہوئی ہے، بلکہ ادھر تو معاملہ اور بگڑ گیا۔ کشف المحجوب کے اندر صحو اور سکر کے چیپٹر کے اندر حضرت جنید بغدادی کے حق میں صحو علی بن عثمان حجویری نے ثابت کیا ہے، اور سکر ثابت کیا ہے بایزید بستامی کے حق میں، اور اس میں وہ پھر اس کے حق میں دلیل لانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح حضرت داود علیہ السلام کی نظر اپنی ایک صحابی کی بیوی اوریہ نامی صحابی، یہ اوریہ مقبول جان وہی اوریہ ہے، اور ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ حضرت کشف المحجوب کی آپ بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی ذرا پڑھیں آپ کے نام کے اوپر کیا ہوا ہے اس کے اندر۔ اوریہ صحابی، حضرت داود کا اس کی بیوی پہ نظر پڑ گئی ان کی، اور پھر وہ پورا ایک واقعہ من گھڑت جو تورات کے اندر ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے، ہماری تصوف کی کتابوں میں آیا، اور نعوذ باللہ انہوں نے اس اوریہ کو جنگ میں بھیج کے قتل کروا کے خود اس کی بیوی کے ساتھ
شادی کر لی. یہ پورا ایک واقعہ ہے, اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور کہا کہ وہ جنید بغدادی جو ہے نا وہ اس صحف کے اوپر تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے گرفت اس لیے کی کہ وہ حالت صحف میں تھے, یعنی ہوش کے اندر تھے. یہ صحف سین والا نہیں ہے, وہ سجدہ صحف تو ہوتا ہے نا بھول, یہ سواد والا صحف ہے, جان بوجھ کے, نعوذ باللہ. اور کہتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ, کہ جس میں ان کی نظر جو ہے وہ زید ابن حارثہ جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے, ان کی بیوی زینب کے اوپر پڑی اور وہ زینب اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی. اور پھر یعنی نبی علیہ السلام نے بعد میں ان سے شادی کر لی. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی نا ان کی بیوی کے اوپر, تو نبی علیہ السلام حالت سکر میں تھے, یعنی آپ اپنی ہوش میں نہیں تھے. سکر کہتے ہیں کہ, اور وہ کہتے ہیں نہیں اس مدوشی سے مراد ہے اللہ کی شان میں معاف ہو جائیں. جو اللہ کی شان میں آپ مدہوشی مانیں, اس میں یہ ایکٹیویٹی ہوگی کہ کسی صحابی کی بیوی کو دیکھا جائے اور اس کے بعد آپ نے جو اس میں سٹوری میں رنگ بھرے کہ جی وہ اپنے خامد پہ حرام ہو گئیں, اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی اس کے دل میں اور اس نے طلاق دے دی اور نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی. یہی تو غیر مسلم واقعات پیش کرتے ہیں. ایون پیر کرم شاہ صاحب الازہری جنہوں نے کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا ہے, انہوں نے اتنی تعریف کی ہے اس کتاب کی, لیکن انہوں نے اس واقعے میں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا, اور الٹا انہوں نے ضیاء القرآن پبلیکیشن نے جو ان کی ضیاء القرآن تفسیر شائع کی ہے اس میں انہوں نے سورۃ الاحزاب کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی سازش ہے. اسلامی کتابوں کے اندر یہ واقعہ جو آیا ہے سیدہ زینب کا, اور کشف المحجوب میں وہ واقعہ آیا ہوا ہے, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ حالت سکر میں تھے اور اس سے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا. بایزید بستامی کا سکر ثابت کرتے کرتے نبی علیہ السلام کو سکر میں شامل کر دی. یا پیغمبر نہیں سکر میں جاتے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. نبی کے اوپر تو اس طرح کی کیفیات طاری نہیں ہوتی ہے. تو یہ میں نے یعنی چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں. یہ تینوں حوالے یعنی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ جو لوگ اب آگے ان کا مشن لے کے چل رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس مشن میں ہوں گے. فرانس تک تو ہماری پہنچ نہیں ہے, ہم صرف دھرنے دے کے ہی ان کے سفیر کو نکلوا سکتے ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے گھر کے اندر گندگی موجود ہے اس کو تو ہم خود صاف کر سکتے ہیں نا. ایک دھرنا ہم ان پبلیکیشنز کے دفاتر کے باہر نہیں دے سکتے جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں, تذکرۃ الاولیاء چھاپ رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا ان پبلشرز کے, یہ نہ ہو کوئی مجاہد ملت پہنچ ہی جائے. تذکرۃ الاولیاء کتاب, کشف المحجوب اور حشت بہشت. تذکرۃ الاولیاء سے میں نے وہ والا دے دیا, لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا نعوذ باللہ محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور کشف المحجوب سے میں نے صحب اور سکر کا واقعہ بیان کر دیا, اور حشت بہشت کے اندر وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ. اور پھر الٹی تعویل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری المتوفا 633 ہجری ان کی طرف منسوب ہے. ہم نہیں کہتے کہ ان بزرگوں نے کہلوایا ہوگا, لیکن کتابوں میں تو چھپا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں وہ اس میں لکھا ہوا ہے حضرت خاص کیفیت میں تھے جب انہوں نے اپنے مرید سے کلمہ پڑھوایا, اور بعد میں انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا نا کہ میں نے چیک کرنے کے لیے پڑھوایا, کلمہ وہی ہے. تو سر اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر کوئی چیک کرنے کے لیے بھی غلط کلمہ پڑھوائے اس کے بعد اس کو اس کفر سے توبہ کرنی ہوگی, اور صرف توبہ لازم نہیں ہوگی, بیعت بھی ٹوٹ چکی. اس میں تو انہوں نے بیعت کر لیا, تو ان کی تو اپنی بیعت ٹوٹ گئی تھی کیونکہ انہوں نے کلمات کفر کہلوائے تھے. تو اب جس کی اپنی بیعت ٹوٹ چکی ہے ان کو چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں یہ کفریات تیرے سے بلوانے کی وجہ سے, اگرچہ ٹیسٹ کے لیے بلوائے تو میں پہلے خود بیعت ہو کے آتا ہوں, پھر تجھے بیعت کرتا ہوں اور نکاح بھی پڑھواتا ہوں, کیونکہ نکاح بھی ٹوٹے گا, خالی بیعت نہیں ٹوٹے گی. تو یہ تو بہت بڑے پرابلم شروع ہو جائیں گے. اور یہ ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. یہ با محمد ہوشیار والا مسئلہ ہے, یہاں نہیں کوئی. کہتے ہیں خاص حالت میں تھے. تو میں اس کے اوپر خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا جملہ بولوں گا کہ یار انہوں ہلکا نہ جانو, جیڑا پونکتا جے نبی اتے پونکتا جے, آ کے اس گستاخی نو ہلکا نہ جانو. تو سر ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو. خاص حالت میں, بھئی خاص حالت میں آپ نے یہی کام کرنا ہے. چلو اللہ کے لیے ہوتا تو ہم تعویل مان لیتے,
اور وہ جو مسلم شریف کی ایک حدیث بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آتے ہیں، وہ جو ایک توبہ کرنے والے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان کی اس شخص کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے، اور اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی ریگستان کے سفر میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پہ لدا ہوا ہو، اور اچانک وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگے اور اٹھے تو وہ اونٹ ساز و سامان سمیت غائب. اب اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہاں تو نہ پانی نہ کھانا نہ پینا. اسی پریشانی کے عالم میں وہ دوبارہ موت کا انتظار کرنا شروع کر دے لیٹ کے، اور اس کا اونٹ سامنے آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہو کہ اس کے زبان سے یہ کلمات نکل جائیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. تو اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح، اس خوشی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھ لینا جی، تو بزرگ خاص حالت میں ہو تو ان سے بھی اگر نکل جائے تو یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بارے میں ہے. اور زبان ایک ہی دفعہ لڑکھڑائی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی سے پڑھوایا ہو یا انٹینشنلی پوری حاضر دماغی کے ساتھ سارا کچھ کیا ہو. ایک واقعہ ہوا ختم، اور اس میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ غلط الفاظ اس سے نکل گئے خوشی کی وجہ سے، اور رسول اللہ کے بارے میں پھر بھی نہیں تھے. یہاں تعویل آپ کی نہیں مانی جائے گی، بات وہیں رہے گی، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ کے اوپر اس طرح کی باتوں کو دوبارہ کرنا کیا ضروری تھا؟ جی اس لیے ضروری تھا کہ یہ ہم ویڈیو خادم حسین رضوی صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تو ریکارڈ کروا رہے ہیں. وہی کہہ رہے تھے نا گستاخوں کے خلاف یعنی ہماری ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے، تو ہم بھی تو بتا رہے ہیں کہ گستاخ تو آپ کی اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے ان کو تو تلاش کرنا آسان ہے، باقیوں پہ تو آپ بعد میں ہاتھ ڈالیں. جو آپ کے اپنے اختیار میں ان کے اوپر تو آپ کر سکتے ہیں نا، ان کی پرنٹنگ رکوا سکتے ہیں نا ان کتابوں کی، تو وہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، وہ کروائیں. فرانس تک تو ہم پہنچنے سے رہے، یہاں پہ ہم پروٹیسٹ ہی صرف ریکارڈ کروا سکتے ہیں نا، یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر، ہم یہ کروائیں. تو یہ ان کی ڈیتھ کے اوپر، انہی کے مشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ میں نے یعنی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ کوئی فرقہ وارانہ بات ہو. فرقہ وارانہ بات تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کی ڈیتھ کے اوپر تعزیت کر رہے ہیں اور دعائے مغفرت نہیں کر رہے. آپ دیکھ لیں وہ جو لاہور کے دو بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی نے باقاعدہ کلپ ریکارڈ کروایا، اور میری عقابی نظریں اور شارپ کان اس چیز کو سن رہے تھے، اور مجھے یہ یقین تھا انہوں نے کلپ نہیں چلایا تو میں نے کہا کہ یہ کنفرم ہے کہ وہ دعائے مغفرت نہیں کرے گا ان کے لیے. اور وہی ہوا. وہ اس میں ان کو اگر کوئی کہنا یہ بھول گیا وہ، تو اسے کہ اگلے جمعے میں کرتے دعائے مغفرت. دوبارہ اس کے مکتب فکر کے لوگ اسے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. وہ جان بوجھ کے نہیں اس نے کیا، تعزیت کی ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے. تو سب سے بڑی یہ تعزیت یہ ہوتی ہے. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، وہ تو آپ کسی صدمے پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد مرے ہوئے بندے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہوتی؟ کیا سورۃ الحشر کی یہ دعا بھول گئے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان؟ یہ اللہ کا حکم بھول گئے کہ اہل ایمان جو ہیں، جو ان سے پہلے ایمان کی حالت میں لوگ گزر چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو کرتے ہیں نا، وہ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اگر کوئی کہنا وہ مسلمان سمجھتے ہیں، کافر نہیں سمجھتے، تو میں اس کو پھر طریقہ بتاتا ہوں ان علماء کے اندر کی غلاظت کو اگلوانے کا. اور میں صرف کسی ایک فرقے کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، میں سارے فرقوں کی بات کرتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا سنیت کے، اور ہمیں کہتے ہیں تم اہل سنت کیوں لکھتے ہو؟ بھئی سنی تو ہوگا جو کتابوں کو سنیوں کی مانے. جو بابوں کو مان رہا ہے، کتابوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ کہاں سے سنیت کا ٹھیکیدار بن گیا؟ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی خدا تو سب کا ایک ہی ہے، یعنی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے بابوں کی تعلیمات جس خدا کے تعارف کو کرواتی ہیں وہ نہیں ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے کروایا. کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں ہم مسلم ہیں.
کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور وہ بقول ہمارے مصباحی صاحب کے کہ اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے۔ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھرا ایک جہاں ہوتا ہے۔ یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں اس لیے چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ یعنی پتا چلے کہ یہ ایشوز جو ہیں بڑے سیریس ایشوز ہیں، یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور وہ میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں چیک کرنے کا، کہ آپ کسی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عالم دین جس کو اس مکتب فکر کے سب لوگ مانتے ہوں، یہ سٹیٹمنٹ لکھوا دیں کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کو ہم مسلمان مانتے ہیں، اور جن عقیدوں پہ وہ قائم ہے انہی عقیدوں کے ساتھ وہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ اس طرح سٹیٹمنٹ لکھوائیں۔ میرے پاس ایک دیوبند کے مفتی صاحب آئے نا، وہ کہتے ہیں یار ایس طرح دی سٹیٹمنٹ کوئی نہیں لکھ کے دے گا، ویسے مسلمان لکھوانا ہے۔ میں کہ نہیں، منو تو پتہ ہے نا، ابھی تو مجھے وہ بھی طریقہ آتا ہے حنفیوں کا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو ایک مجلس میں 3 دفعہ نہیں کوئی لکھ کے دے گا، یعنی تقیہ بھی کر رہے ہو نا تو نہیں کر سکیں گے، پھنس جائیں گے۔ اس طرح کبھی نہیں لکھ کے دیں گے۔ تو جب کوئی شخص یہ لکھ کے نہ دے کہ دوسرا مکتب فکر کا مسلمان بھائی عذاب بھی بھگت کے بقول میرے، یعنی وہ جو اس فرقے والا بندہ کہے کہ میرے نزدیک تو ہی گمراہ ہے تو اس کو عذاب ہوگا، ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے ہی جانا ہے نا ہر مسلمان نے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اور اس نے صرف ایک دفعہ گواہی دی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا اس کو بھی میں اللہ کے اذن سے۔ اب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کتنے لاکھوں سال تک وہ جہنم میں جلے گا، اللہم اجرنا من النار آمین، تو میں اسے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی والی حدیث کہنا کہ یہ مان لیں، اس پہ فٹ کر لیں، فٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث بطاقہ، وہ کاغذ کے پرزے والی حدیث کہ قیامت والے دن ایک شخص کے گناہوں کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے حد نگاہ تک، اور دوسری طرف ایک پرچی صرف رکھی جائے گی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا، اور وہ پرچی بھاری ہو جائے گی، اسے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ تو وہ جناب کلمے کی طاقت ہے، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں ایسی کہ جس کی روشنی میں آپ دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ سے ریکویسٹ کے طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث یاد کریں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، یہ میں خصوصاً اہل حدیث اور دیوبند کے علماء کے لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ چونکہ بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور وہ والا مشرک جو کافر مشرک والا حکم ہے وہ ان کے اوپر لگاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے۔ یہ آپ جو تقیتاً کر رہے ہیں نا، انا للہ پڑھ رہے ہیں، دعائے مغفرت کریں تو نہیں کریں گے۔ وہ آپ کو پھر بتائیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ سورہ توبہ کے اندر آیت موجود ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ مشرک ہے تو کسی نبی یا اہل ایمان کے لیے یہ چیز شائع ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ وہ پھر آپ کو یہ مسئلہ بتائیں گے۔ یہ بڑے ہوشیار ہیں، تو میں نے ان کے جو چہروں پہ میک اپ ہے نا اتار کے پرے پھینک دیے ہیں، گرم تولیہ ان کے اوپر پھیرا ہے، جیسے یہ فوٹو اسٹوڈیو سے باہر نکلے نا تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا اصل میں کیا ہے۔ تو ان کے لیے میں عرض کروں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ حدیث میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ میں لوگوں کو ابھار رہا ہوں کہ شرک بھی کرتے رہو، نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو مر چکا اس کے لیے آپ دعائے مغفرت اب کریں، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لے، اور عین ممکن ہے نہ بھی کرے، لیکن کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے تو بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک کا بھی فرق کر دیا ہے۔
سورۃ المائدہ میں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، حالانکہ اہل کتاب کا شرک سورۃ المائدہ کے اندر سورہ نساء اور آل عمران میں کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن فرق نہیں کیا اس اعتبار سے جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بت پرست مشرک ہیں ان کے ساتھ نکاح کو حرام کر دیا سورۃ البقرہ میں، اور جو اہل کتاب مشرک ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ اس میں صرف ایک تفرد ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا، اور وہ کہتے تھے میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے، تو وہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کا تفرد ہے، اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔ خود تمام مفسرین جب ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، اس کو رد کیا کہ ان کی ذاتی رائے ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا وہ مشرک ہیں، اللہ کو چاہیے تھا قرآن میں فرق کرتا کہ جو اللہ کو ایک ماننے والے اہل کتاب ہیں اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہیں ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، دوسرا اللہ نے تو کوئی فرق نہیں کیا، اللہ نے جنرل بیان کیا ہے۔ تو یہ ڈفرنس ہمیں کرنا ضروری ہے، کیونکہ کسی کو تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے۔ اس کی سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ تو انہوں نے کہا تم بڑے اچھے باپ تھے ہمارے، بڑے اچھے طریقے سے ہماری پرورش کی۔ تو اس نے کہا کہ اب پھر میری ایک خواہش پوری کرو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اسے آگ لگا کر اس کی راکھ کو خشکی میں، پانی میں اور ہواؤں میں بکھیر دینا۔ لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ، کیونکہ اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ بس یہ کہہ کہ وہ مر گیا۔ اس کے پچھلوں نے یہی کیا، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، پانی کو، خشکی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ سمیٹو، اور دوبارہ سے اسے زندہ کر لیا۔ اللہ نے پوچھا ہاں جی بتاؤ یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تو سے ڈر گیا تھا اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، کوئی پوچھنے والا ہے جس کو تو اکاؤنٹیبل ہے۔ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے، یعنی اس کا یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے زندہ کر کے عذاب دے سکتا ہے، لیکن اس میں جزوی کفر یہ پایا جاتا تھا کہ اگر میری لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کی راکھ بکھیر دی گئی تو پھر اللہ نہیں زندہ کر سکے گا۔ یہ مطلقاً کفر نہیں تھا، جزیات میں کفر تھا۔ اور خود صحیح بخاری کے جتنے شارح ہیں مسلم شریف کے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کفر کر کے مرا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ جزوی کفر تھا، لیکن اللہ نے اس کی تعویل قبول کر لی۔ اللہ نے کہا واقعی یہ تیرا یقین تھا؟ اس نے کہا تو جا تجھے بخش دیا، باوجود اس کے کہ جزوی کفر تھا۔ آج اگر کوئی کہے کہ کسی کی لاش اگر آگ لگا دی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ کفر ہے۔ تو یہ تو تھا اس کے اندر، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مشکات میں دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے بیان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو کفر والے کی بخشش کس طرح ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کا جزوی کفر تھا، اگر کلی ہوتا ناٹ ایٹ آل۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کو غلطی کو لگ گئی ہے، ہم اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے، دعوت پہنچائیں گے۔ ونس جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، وہ مسلمان تھا۔ اور جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے نا، وہ مسلمان ہی ہے، چاہے وہ کلمہ گو مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، آپ کوئی بھی اس کا نام بد مذہب کہہ کے نام رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اپنی ڈاکٹرن میں اسے آپ گستاخ رسول بھی کہتے ہیں۔ یہاں تو یعنی جس کے عقیدے دوسرے سے میچ نہ کر رہے ہیں وہ خام خواہ اسے گستاخ رسول بھی کہتا ہے، چاہے وہ بیچارہ نماز بھی پڑھتا ہو، نبی علیہ السلام سے عقیدت بھی رکھتا ہو۔ کوئی بھی کلمہ کو گستاخ رسول ہو سکتا ہے جان بوجھ کے۔ تعویل کی غلطی کسی کو لگ سکتی ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، بس دیٹس آل۔ لیکن وہ آپ پابند نہیں کہ آپ جن عقیدوں کو مانے میں یہی پھر آپ انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں اس کے اندر۔ آپ اصلاح کریں، وہ بھی دلائل کے اوپر چل رہا ہوگا، جو اس کے نظر میں ٹھیک ہے وہ اللہ کو فیصلہ کرنے دیں۔ مرنے کے بعد کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کسی کے مرنے کے بعد کہ جی اب ہم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام تو اتنے سینسٹیو ہیں اس ایشو میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رقت انگیز،
اسامہ ابن زید جو نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابی تھے، کیونکہ زید ابن حارثہ کے وہ بیٹے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ گود میں ایک طرف زانوں پہ سیدنا حسن ابن علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھاتے تھے اور دوسری طرف اسامہ ابن زید کو. اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی احادیث موجود ہیں کہ بڑے سے بڑا صحابی نبی علیہ السلام جب جلال میں ہوتے تھے، غصے کی حالت میں، کچھ سفارش نہیں کر سکتا تھا تو اسامہ ابن زید کو بھیجا جاتا تھا کہ اس پہ حضور غصہ نہیں کھائیں گے. وہ جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا اس میں بھی اسامہ ابن زید کو بھیجا گیا تھا. اتنا لاڈلا صحابی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی وفات کے وقت جو لشکر اسامہ بھیجا ہے، بڑے بڑے صحابہ کو ان کے انڈر لگایا ہے. ان کی عمر صرف 15 سال تھی اسامہ ابن زید کی، بمشکل. اور کچھ اصحاب نے تان کیا تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ بیماری کے عالم میں ممبر کے اوپر آئے. آپ فرمایا اس سے پہلے تم اس کے باپ کے اوپر بھی تان کرتے تھے اور مجھے اس سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہے. اسی لیے سیدنا ابوبکر نے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا. حالانکہ حضرت عمر نے پھر مشورہ دیا. بڑے جلالی انداز میں حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ تم اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اسے میں اس عمارت سے ہٹا دوں جس کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے. تیری ماں تجھے روئے عمر. یہ الفاظ ہیں، یہ عرب کا محاورہ تھا، غصے میں بولا جاتا تھا. تو بھیج دیا. اور وہ اسامہ ہے، اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اسامہ ابن زید ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ جب لڑائی ہوئی، وہ ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، لیکن بعد میں ضمیر ان کو ملامت کرتا رہا. انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے. تو پھر حضور سے آ کے خود ہی بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح میرے سے ہو گیا، کیونکہ اندر گلٹ تو تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. پھر آپ نے کہا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور آپ یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ تو میرا دھل جاتا. اور آپ علیہ السلام نے یعنی اعلان برات کر دیا. یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپروچ کہ ایک بندہ جو یقیناً ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، تب بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ کوئی شخص آ کے کلمہ پڑھ کے بھی کہے کہ بھئی میں نے یہ غلطی نہیں کی، میرا یہ مطلب نہیں تھا. کسی نے کوئی 295C کے اوپر بات کر دیا اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. کہتے چک دو. اور یہ چک دے بھی صرف نے غریب بندے نو. جتنے بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں نا ان سے کہتے ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اپنا بیان واپس لیں. ادھر نہیں کہتے چک دو کیونکہ آپ چکے جاندے نے. اور کوئی غریب آدمی کر دے انہوں کہتے نہیں جی چک دو، پیچھے سنبھال لیں گے. تو یہ آپ ذرا فرق بھی دیکھیں دونوں جگہ کیا ہوتا ہے، امیر کی اپروچ کے ساتھ اور غریب. اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی عالم دین کا بیٹا کسی گستاخ کو مار کے غازی نہیں بنا. اور اس سے بڑی بات الحمدللہ آج تک کوئی عالم دین خود بھی غازی نہیں بنا. لوگوں کے بچوں کو غازی بنواتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو پیچھے رہنا ہوتا ہے. پھر تو یہ تلخ حقائق ہیں، یعنی اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایٹیچیوڈ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے بعد آپ کی تربیت کا اثر آپ دیکھ لیں. صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر یعنی صحابہ پر لگاتے تھے. پچھلے دنوں میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے خوارج کے اوپر. لیکن دوسری طرف ٹالرنس کا یہ لیول تھا کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر، وہی عبداللہ بن عمر جو ان کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے،
وہ ان کے سلام کا جواب بھی، خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور ان کی اذان کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھنے کے قائل تھے. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کے اذان کا بھی جواب دیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ہے ایٹیچیوڈ کا فرق. اس سے بھی بڑھ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے مولا علی کو کتنا دکھ پہنچا خوارج کی وجہ سے. یعنی ان کی جمعیت کمزور ہوئی، ورنہ جنگ صفین میں فیصلہ ہو جانا تھا اور دوبارہ سے خلافت راشدہ اس ڈگر پہ چل پڑتی. لیکن پھر بھی خوارج حضرت علی کو کافر بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. پورا مناظرہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے خوارج کے ساتھ عبداللہ بن عباس کو جو مولا علی نے بھیجا تھا. اس کے باوجود سیدنا علی سے جب پوچھا گیا کہ خوارج کیا کافر ہیں، انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے زوم میں کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، کفر و شرک سے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ گئے. تو پوچھا گیا پھر منافق ہے؟ ان کا منافق تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں مگر بڑا قلیل، بوجھل دل کے ساتھ. تو یہ تو بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو ان کا پھر اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو تیسری کیٹیگری تو پھر مسلمانوں کی بچتی ہے نا. تو ان کا پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، یعنی ہم میں سے ہی نکلی ہوئی ایک قوم ہے، بغاوت کی ہے. سیدنا علی جو ڈائریکٹ افیکٹ ہی تھے، انہوں نے خوارج کو نہ کافر کہا، نہ مشرک کہا، نہ منافق کہا، بلکہ کہا ایک باغی قوم ہے. اور اسی پہ میرا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ان کو مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، کیونکہ اسلام میں 3 ہی کیٹیگریز ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں. یا انسان کافر ہوگا، یا مشرک ہوگا، اسی کیٹیگری میں کافر و مشرک، دوسری کیٹیگری منافق، اور تیسری مسلم ہے. چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں. اور جب مولا علی کہہ رہے ہیں نا وہ کافر و مشرک بھی نہیں منافق بھی نہیں، تو ظاہر ہے ان کو مسلمان ہی سمجھ رہے. تو یہ ایٹیچیوڈ تھا خلفائے راشدین کا، جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، جس کے اوپر باب کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم. اور حسن بصری کا قول لے کر آئے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر حدیث لے کے آئے کہ جب سیدنا عثمان خلیفہ راشد کو محصور کر دیا گیا ان کے اپنے گھر کے اندر، وہ مسجد میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، تو کچھ اصحاب حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مسجد میں باغیوں کا قبضہ ہے، جو بلوائی ہیں، بلوا کرنے والے، موب، اور ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنے کا امام مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے. ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے، اس میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سیدنا عثمان کی خلافت جن کی وجہ سے سٹیک پہ لگی ہوئی اور ان کی جان بھی سٹیک پہ لگی ہوئی، ان کے بارے میں بھی ان کا یہ ذہن ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز ان کے پیچھے پڑھو. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان اپنے وہ جو بلوائی تھے ان کو کافر اور منافق نہیں سمجھتے تھے، مسلمان ہی سمجھتے تھے. یہ کہتے ہیں نا وہ جو کوئی ایک یہودی پارٹی تھی جس نے حملہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، صرف آل امیہ کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگ رچاتے ہیں. عبداللہ بن سبا کا جو کریکٹر ہے وہ بعد میں آیا جسے مولا علی نے قتل کروایا، تو پھر یہ بات اور طرف چلی جائے گی. تو میں ایک ضمناً چیز عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا کہ انہوں نے ٹالریٹ کیا اپنے مخالفین کے بارے میں بھی. تو آج بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع ایک دوسرے کے بارے میں ٹالریٹ کریں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں، ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں، علمی اختلاف اپنی جگہ رکھیں. لیکن یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ایک بندہ مرا ہے تو آپ صرف انا للہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر رہے، اور آپ تقیہ کر رہے ہیں، توریہ کر رہے ہیں. ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں کہ تاکہ اپنی پبلک نہ ان کو یعنی پکڑے، کیونکہ اپنی پبلک تو پھر پکڑے گی، یہ تو مشرک تھا. اور یہ میں صرف اہل حدیث کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا یا دیوبند کو، یہی حال بریلویوں کا بھی ہے.
یہ نہ سمجھیں کہ وہ مطلب ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہ تو ان کو شیطان کا سینگ سمجھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ تو کوئی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ حسام الحرمین پڑھ کے دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کی، چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ بڑے یعنی سخت سخت الفاظ ہیں، تو کوئی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی شرف اس جہلم شہر کو ہی حاصل ہے، یہیں سے چھپے ہوئے ہیں ملفوظات شریف۔ ویسے اعلیٰ حضرت .net ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، انڈیا کے چھپے ہوئے، پاکستان میں جو ہے وہ بک کارنر جہلم نے پرنٹ کیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، وہ جو بک کارنر جہلم والے ملفوظات ہیں نا، اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کے مزار کی تصویر ہے نا، وہ میں نے ان کو گفٹ کی تھی، کیونکہ میں اس وقت بریلوی تھا۔ ہاں جی، تو وہ تصویر ان کے آنر نے مجھے کہا کہ اس طرح ملفوظات شریف چھپوا رہے ہیں۔ میں نے کہا تو بہت نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بار آپ مزار کی تصویر لگائیں، وہ اس وقت نئی جو ہے نا وہ چھپ کے آئی تھی، دعوت اسلامی والوں نے چھاپی تھی، بڑی خوبصورت۔ تو میں نے فریم کا، وہ ویسے فریم ابھی بھی میرے گھر موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ وہ فریم میں نے دیا تو اس کی انہوں نے پکچر کھینچ کے تو اس کو اس پہ ڈسپلے کیا، آپ جا کے بک آنے والوں سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو مزار اعلیٰ حضرت کی تصویر ہے، اس میں آپ نے دیکھ لیں، انہوں نے تو جب پوچھا گیا وہابیوں کی اذان کے بارے میں، تو جو ان کے کومنٹس ہیں، انہوں نے کہا ان کی مسجد تو گھر کے مانند ہے، یہ تو مساجد ہے ہی نہیں ہے، ان کی تو اذان ہی نہیں ہے، ان کی نماز بھی نماز نہیں ہے۔ اور ایون انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے جی۔ تو اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو وہ پچھلے دنوں نظر آ گئی تھی، وہ جب خادم رضوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آ گئی۔ کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے۔ یہ لادہ بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں، ان کو کہنے اس کی تو تعویل چھوڑ دیں، اعلیٰ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے نا۔ اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات بھی ایڈیٹڈ ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے۔ تو وہ کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ، اور میں اس میں اہل حدیث تو فوراً دفاع پہ سامنے آ گئے نا کہ جی ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے۔ ویسے وہ جب بول رہے تھے نا تو وہ اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ مزار قائد پہ، مزار اقبال پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بادشاہی مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے۔ تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو ہی وہابی کہتے ہیں۔ تو اہل حدیث خواہ جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، بیسیکلی تو دیوبندیوں کو کلپ ریکارڈ کروانے چاہیے۔ اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں، کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا، اہل حدیث کو نہیں انہوں نے کہا تھا، وہ دونوں کا ہی، اہل حدیث کو تو اس سے بھی وہ آگے کی ورژن سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ وہابیاں دی اذان ہے، تو وہ اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں، اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے انڈر نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے، تو وہ وہابی ان کو کہہ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی دیوبندیوں کو وہابی کہتے ہیں، ایون بہار شریعت میں بھی اہل حدیث کو وہابی کہا گیا، ٹھیک ہے نا، ان کو پیور وہابی اور دیوبندیوں کو گلابی وہابی۔ وہ آپ بہار شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا پھر۔ تو میرے پاس تو بہت کچھ کہنے کو ہے، ظاہر ہے میری تو اپنی پوری زندگی کے سمجھ لیں ابھی 43 ایئرس ایج ہے، تو 31 ایئرس تو میرے بریلویت میں گزرے ہیں، 10 سال میں سبز پگڑی بھی باندھتا رہوں، دعوت اسلامی میں بھی رہا ہوں۔ تو میں نے یہ حسام الحرمین اپنی داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے کی پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہے انہوں نے۔ 1905 میں حسام الحرمین احمد بریلوی صاحب نے لکھی، اور اس میں علماء دیوبند، 4 علماء دیوبند پہ اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، اور اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں، یعنی واجب القتل،
اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب, ان پہ بھی فتویٰ تھا, وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا. اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین. یہ لفظ ہے حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لیے. انہوں نے پھر 26 سوال لکھ کے یہاں بھیجے. تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, خلیل احمد سہارنپوری, جو شیخ زکریا کانلوی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں, انہوں نے فضائل اعمال میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں. انہوں نے اس 26 سوالات کے جوابات دیے حسام الحرمین کے اگینسٹ, اور اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد رضا بریلوی صاحب کو. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے, جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. 14ویں صدی کے علماء کو انہوں نے رضی اللہ عنہم اور ان کو مطلب کس لیول کے اوپر جا کے ٹریٹ کیا ہے کہ انبیاء پہ جیسے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں نے المہند کے اندر بریلویوں کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کر دیا, کروڑوں لوگوں کو. تو مجھے بتائیں, جن کے بزرگ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ڈال کے گئے ہوں, تو اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھے ہوں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں نا اتحاد امت. اتحاد امت اس وقت ہوگا جب آپ بابوں سے دستبردار ہوں گے, بابے بھی سلامت رہیں اور اتحاد امت بھی ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. وہ طارق جمیل صاحب کا فارمولہ ہے نا جی, اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. نہیں, اس کو الٹ کریں, اپنا پہلے چھوڑو اور باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو, ان کے پاس بھی کوئی حق موجود ہے. اور قرآن سپورٹ کرتا ہے, فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے کہ میرے پاس تو یہ حق موجود ہے, چلو باقی جگہ کوئی باطل ہوا بھی تو خیر. انبیاء کے جانے کے بعد فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. بریلوی خوش ہیں جی ہمارے پاس عشق رسول ہے, دیوبندی کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے عظمت صحابہ ہے, اہل حدیث کہتے ہیں جی توحید تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے, شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیت کا تو ہم ہی دفاع کرتے ہیں, اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں اور باقی ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیے ہوئے ہیں. تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈال دی ہیں وہ اب فل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دستبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں. یہ ساری باتیں میں یعنی اس موقع کے اوپر اس لیے ضروری سمجھ رہا تھا, مجھے پتا ہے کہ یہ کلپ کئی لوگ دیکھیں گے تو ہمارا درد بھی ان تک پہنچے کہ خادم رضوی صاحب کے مشن کو آپ آگے لے کے چلیں. ان کا جو مشن ہے اس حوالے سے ان کے اپنے ماننے والے تو کم از کم لے کے چلیں کہ اپنے گھر کی تو صفائی کریں. اور اگر آپ کہیں گے کہ یہ اپنے گھر کی صفائی ہم نے نہیں کرنی اور ہم نے دوسرا کوئی گستاخ ہوگا اس کے بارے میں ہم نے باتیں کرنی ہے, تو سر پھر یہ آپ کی ڈاکٹرن کون قبول کرے گا؟ یہ تو ڈاکٹرن آپ کی قبول نہیں ہو سکتی. اور یہ ہم بالکل کسی کو چھیڑنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے, پورے اخلاص کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے موقع ملا تو میں نے پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کر دیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات انسان جاگ اٹھتا ہے جب اسے چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں کسی خاص غم کی کیفیت کے اندر, بعض اوقات کوئی بات کلک کر جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ خادم رضوی صاحب کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے, ان کے نیک کاموں کا اجر دے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو پیچھے لوگ بچے ہیں ان کو پازیٹیولی چیزیں آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جہاں جہاں ان سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں جو میں نے وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کی ہیں, آج کی ویڈیو میں بھی ہائی لائٹ کر دی ہیں, وہ چیزیں وہ ریمیڈی کرنی چاہیے. اس کے اندر امپرومنٹ والا جو معاملہ ہے وہ مسلسل جاری رکھیں. ظاہر ہے کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا, تو میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. تو ہم باقی ملکوں کے جو گستاخانہ خاکے ہیں ان کو تو ہم کنڈیم ضرور کریں گے, لیکن جو ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے ہم وہاں پہ تو چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور باقی میں نے جو ہے وہ
یہ پشاور انسیڈنٹ جو ہوا تھا، جو ایک گستاخ رسول کو ایک بچے نے قتل کیا تھا، اس کے اوپر میں نے کاؤنٹر نیریٹو بھی سامنے رکھا تھا کہ 295C کے حوالے سے کہ ہمیں اس شک کے ساتھ کوئی یہ نہیں اختلاف نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر لگانے لگے ہیں تو ایک دفعہ اس کے اوپر توبہ پیش کریں، جو آپ خود بھی کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑا کوئی وزیر کوئی لیڈر بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں توبہ کرے بیان واپس لے، اور غریب آدمی کا کہتے ہیں چوک دیو. تو توبہ کی شک 295C میں آنی چاہیے. اگر کسی سے غلطی سے ہو گیا تو کوئی بھی یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، توبہ کر لے. یہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ قابل قبول ہی نہیں ہے. تو اس میں مجھے اختلاف ہے، اس کے اوپر میں نے کئی دفعہ گفتگو کی ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو توبہ والا معاملہ رکھنا چاہیے. آپ خود بھی ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر کئی دفعہ گستاخی کا فتویٰ لگایا اور ہمیشہ یہ کہا کہ وہ توبہ کرے. لفظ ذلیل کے اوپر بھی میری بھی ویڈیو آئی تھی، تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس سے توبہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی غریب آدمی جو ہوتا ہے آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں، اس پہ 295C لگا دیتے ہیں. تو سب سے توبہ ہی ڈیمانڈ کیا کریں. ہاں جب کوئی عادی مجرم بن جاتا ہے اور وہ توبہ پہ آمادہ نہیں ہوتا، وہ تو فساد فی الارض آتا ہے، تو وہ 295C کی سزا تو میں قرآن سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 33 میں جو آیت محاربہ کے حوالے سے سزا آئی ہے، اس کے تحت ہم اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں. مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے، اور نہ ہمیں اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ کسی سے لینا ہے. ہاں الحمدللہ جس نے سرٹیفکیٹ لینا ہے ہم سے آگے ضرور لے لیں. جس کو زیادہ شوق ہے نا سرٹیفکیٹ دینے کا، تو وہ پھر اس کو ہم یہ کہیں گے ہم سے آ کے لے. ویسے اگر کوئی کسی کو نہیں ہے تو کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے اس کا. ہر مسلمان جو ہے وہ محبت رسول رکھتا ہے. لیکن وہ لوگ جو دوسروں کی عبارتوں کو تو گستاخانہ کہتے تھے، اپنی عبارتیں نکلی تو وہ امتحان میں ہی آگے فیل ہو گئے. تو اب سرٹیفکیٹ تو ہم سے چاہیے نا. پھر کل تک اشرف علی رسول اللہ تھانوی تو یہ کلمات کفر تھے، بالکل ہم بھی کہتے ہیں. جب چشتی رسول اللہ نکلا تو معرفت کی بات بن گئی ہے. کل تک یہ تو ہو گیا اسپیسیفکلی بریلویوں کے حوالے سے. اب دیوبند کے حوالے سے کل تک دیوبند والے تو کہتے تھے قبروں سے مانگنا شرک ہے. جب ہم نے ان کے بزرگوں کے قبر پرستی کے واقعات نکالے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ واپس چلے گئے، خواب میں نہیں بیداری میں. اور کئی ایک شرکیہ واقعات جب میں نے ان کے نکالے، تو پھر امتحان تو اسی وقت آتا ہے نا جب آپ کی غلطی نکلے. ویسے تو آپ کو ہر چیز توحید نظر آ رہی ہوتی ہے اور دوسرے کی شرک. اہل حدیث پہ برا وقت آیا کہ اہل حدیث کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا تو ہر مسئلہ جی سیدھا سیدھا قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. ہم نے کہا جی سیدھا سیدھا آل امیہ کی بدماشیاں بخاری مسلم میں لکھی ہیں، اور مولا علی کا دفاع جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جب میں نے کیا ان کتابوں سے، ٹھوس ہو گئے. اب تو وہ مطلب حدیثوں سے ہی لانے برات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بس حدیث جو ہے نا وہ لکھی رہنے دو، اور تھوڑی حدیثیں بیان کرنے والی. تو سر بریلوی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف یہی آیت رہ گئی ہے قل انما انا بشر مثلکم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنی وسراجا منیرا، بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. مڑ مڑ ہی پڑھ دو. کہتے ہیں یہ عقیدہ ہے. تو سر یہ بھی تو عقیدہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ عقیدہ ہے. علی کی محبت اور علی کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ دشمن بھی وہ والے دشمن جو توبہ کیے بغیر مر گئے. جنہوں نے توبہ کر لی جس طرح اصحاب جمل ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے. تو کیسے دونوں جمع ہو سکتی ہیں؟ تو جب اہل حدیث پہ امتحان آیا تو اب وہ حدیثوں سے ہی دستبردار. وہ دیکھیں یہ عوام کے سامنے نہیں ہوتی ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں، اور کئی جو سخت حدیثیں ہیں وہ ہے ہی مسلم شریف میں جو آپ کو چبھتی ہیں، ویسے بخاری میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں وقتاً فوقتاً اس کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. پچھلے دنوں میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے کئی ایک معاملات کے اندر طبیعت صاف کی ہے. تو بار بار کربلا کا ذکر کرنے سے پھر آپ چڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو کربلا بری لگتی ہے، اور ہمیں کربلا ہی جس کو سمجھ آئی اسی کو دین سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے پھر ہمیں اپنے 5B کا بھی تعارف کروانا چاہیے نا جی اینڈ کے اوپر. ہاں جی 5B ریسرچ پیپر میں نے لکھا ہے جی، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر.
72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کی ہیں، شہادت سیدنا عمر سے لے کے شہادت کربلا تک پوری ڈاکٹرن میں نے احادیث سے، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے کلیئر نہیں کی۔ اس میں نے خلفائے راشدین کون ہے یہ بتایا ہے، سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب بتائے ہیں، یعنی بنو امیہ تھی، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت بتائی ہے، صلح حسن اور اس کے بعد کیا رزلٹ نکلا وہ بتایا ہے، سیدنا حسین کی شہادت جو ہوئی، یزید جو ولی عہد بنا، کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا۔ وہ فری ڈاؤن لوڈ کریں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں 5B ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں اس کو، اور اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو وہ آپ کو مفت ملے گی انشاءاللہ تعالی، ہارڈ کاپی اس کی بھی، اور ساتھ اس کے 8 ریسرچ پیپرز اور ہیں، ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج آپ کے گھر فری آئے گا، صرف TCS کا آپ کو 300 روپیہ خرچہ دینا ہے۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ کال کریں 032159000162، اس پہ آپ کال کریں، یہ آپ کو پورا پروسیجر بھیج دیں گے، صرف ٹیکسٹ میسج کریں، واٹس ایپ میسیجز انٹرٹین نہیں ہوتے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے گھر ریسرچ پیپر سارے آ جائیں گے، کربلا والا ریسرچ پیپر بھی آ جائے گا، تو آپ کو حقائق پتہ چل جائیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ کے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے نا، یا پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ دم پہ پاؤں آتا ہے، پوچھلتے پیر کہندے نے ویسے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی اپنی ڈاکٹرن سے محبت ہے، عشق رسول کی ڈاکٹرن سے بریلویوں کو کتنی محبت ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ان کے اپنے بابے کی گستاخی نکلے گی، اور پھر وہ اس کو گستاخ ڈکلیئر کریں گے آئے بائش یہ کیے بغیر۔ توحید کے حوالے سے دیوبند کا جو بریلویوں سے اختلاف ہے، یہ سینسٹیوٹی اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ کے بزرگوں کے شرک پرستی والے واقعات نکلیں گے، تو آپ اس کے اوپر کوئی سٹانس لیں گے۔ اہل حدیث کی بخاری مسلم سے عقیدت اس وقت سامنے آئے گی، رفع دین پہ کیسے سامنے آنی ہے، کانفلکٹ ہی کوئی نہیں آ رہا، کہ جب بخاری مسلم میں وہ حدیثیں نکلیں گی جو ان کے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے، تو تبھی پتہ چلے گا۔ اب میں نے اس پورے ایشو میں ٹارگٹ کیا ہے اہل سنت کے 3 جو مکاتب فکر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، چونکہ میں بھی اپنے آپ کو فکر کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے نہیں، فکر کے اعتبار سے اہل سنت سمجھتا ہوں، انہی کی کتابیں میں نے رکھی ہے، اس لیے میں اس کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ اب اس میں کوئی یہ نہ لے جائے میں نے اہل تشیع کو ایڈریس کیوں نہیں کیا، ان کو تو ہم بعد میں دعوت پیش کریں گے نا، پہلے تو ہم اپنے گھر کی صفائی کر لیں نا، ان کو پھر ہم بتائیں گے۔ ویسے تو میں ان کو بھی دعوت الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ، ابھی حال ہی میں جب آصف علوی نے گستاخی کی ہے تو نہج البلاغہ سے میں نے مولا علی علیہ السلام کے 7 خطبات اور ایک خط بھی ہے اس کے اندر شامل ہے، اس سے میں نے پوری کے پورا خلفائے راشدین کا، خلفائے ثلاثہ کا دفاع کیا، وہ بھی ریکارڈڈ موجود ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے اہل سنت کو اپنے گھر کی خبر لینی ہے اور دیکھنا ہے کہ ان میں کہاں کہاں پہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جب انسان کے اوپر خود آزمائش آتی ہے نا، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب مجھے حق کی پیروی کرنی ہے یا اپنا فرقہ بچاؤ مہم کرنی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اکثر فرقے ہی بچاتے رہ جاتے ہیں۔ اسی تو میں کہتا ہوں یہ ان کی آؤٹ لیٹس ہیں، جس طرح KFC میکڈونلڈ ہے، تو اس طرح انہوں نے اپنی آؤٹ لیٹس کھولی ہوئی ہیں، کوئی بھی کسی دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو سیاست کے اندر یا کسی مذہبی ایشو پہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں نا، تو بس اکٹھے سامنے ہی ہوتے ہیں، اندر خانے مسلمان ماننے کے لیے ایک دوسرے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا فارمولہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے کہ مسلمان مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ ان سے یہ کہیں کہ ہمیں لکھ کے دو کہ یہ مخالف فرقے کا بندہ اپنے انہی عقائد کے ساتھ مر گیا تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ سر ایک مولوی نہیں آپ کو لکھ کے دے گا، اور جو لکھ کے دے گا نا وہ بچے گا نہیں، پھر وہ کہیں گے تو پہلے سب تو پہلے تو فارغ ہے ساڑھے فرقے سے۔ تو ہم نے یہ اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک موقع تھا کہ جب ہم بریلوی مکتب فکر کے سامنے اپنا درد رکھ سکتے تھے، ہم نے رکھ دیا۔ اور مجھے تو خیر بریلوی مکتب فکر کے ساتھ باقی مکاتب فکر کی نسبت ذرا زیادہ قرب حاصل ہے۔ میری زندگی کے ابھی بھی 43 ایئرز میں سے 30 سال جو ہے اسی فرقے کے اندر گزرے ہیں، تو اس لیے مجھے ان کی سینسٹیوٹی ایریا کون سا ہے وہ بھی پتہ ہے، کہاں پہ ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے وہ بھی پتہ ہے، تو میں نے یہ درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ نے اپنے علماء سے پوچھنا ہے کہ کب وہ ان گستاخانہ عبارتوں کی یا یہ خاکے جو آپ کی کتابوں میں بنے ہوئے ہیں اس کی صفائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس تک پہنچیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جھوم کے کہیں گے کیا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں
اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا باپ بھی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں، اور اسی پہ میرا فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ اور یہی دیکھیں ہم نے اس کو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے۔ یہ واحد پلیٹ فارم ہے، 1 روپے کا چندہ نہیں کسی سے لیتے، کوئی مسجد لادا نہیں بنائی ہے، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی مدرسہ لادا نہیں بنایا، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، الٹا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور باقیوں کو بھی کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھو۔ لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اور توریہ کر کر کے، دھوکے دے دے کے، پبلک گیدرنگ میں اور واٹس ایپ گروپس کے اندر کچھ اور، ویڈیوز کے اندر اور۔ اب یہ دیکھ لیں وہ لاہور کے مولانا کوئی ویڈیو میں آگے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے ان کی، وہ اذان والے مسئلے کے اوپر، اور واٹس ایپ گروپ میں کیا کہہ رہا ہے کہ جی اس نے یہ اس لیے بات کی ہے کہ وہ اس کو غصہ تھا ہمارے اوپر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آج کل تو چیزیں جب تک آپ ظاہر اور باطن میں ایک نہیں ہوں گے نا، آپ اب نہیں بچ سکتے، ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ میڈیا کا دور ہے۔ آپ کی کوئی بھی چھپی ہوئی چیز ہے وہ سامنے آ جائے گی، ویڈیو کی فارم میں آ جائے گی، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو چند ایک گزارشات تھی، میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔